السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ٹوڈے از لیکچر نمبر 7 اور لیکچر نمبر 7 میں ہم ڈسکس کریں گے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈس۔ کچھ مین سورسز ہیں آرگینک کمپاؤنڈس کے جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈفرینٹ اس میں یوز کرتے ہیں، استعمالات اس کے بہت زیادہ. اس میں نمبر 1 ہے کول. کول جو کمپوزیشن ہے اس میں نارملی مینلی جو ہے کوئلے میں اس میں ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں، اور ہائیڈرو کاربن کے ساتھ ساتھ اس میں مطلب کچھ نائٹروجن بھی ہوتا ہے، آکسیجن بھی ہوتا ہے اور سلفر بھی ہوتا ہے. کوئلہ جو ہے اس کے اندر کچھ ان آرگینک کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایز اے ایش. ٹھیک ہے، تو کوئلہ جو ہے نارملی ہم اس کو ایز اے فیول استعمال کرتے ہیں. موسٹلی جو کوئلہ آپ دیکھتے ہیں روزمرہ لائف میں، آپ دیکھتے ہیں کوئلہ تو جس کو ہم کول کہتے ہیں، تو اس کو ہم ایز اے فیول جو ہے اس کا استعمال ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیلی لائف میں. ایک پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن. یہ ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے کوئلے کو ہیٹ کر کے اس سے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کمپاؤنڈز ہم نکالتے ہیں. یہ جو سمپل عام کوئلہ ہے اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں ٹیمپریچر میں، ایک خاص ٹیمپریچر تک ان دا ایبسنس آف ایئر، اور اس سے ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کے کمپاؤنڈز ہمارے پاس آتے ہیں. تو ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً مور دین 200 آرگینک کمپاؤنڈز، مور دین 200 آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے ہمارے پاس اس سے ہے جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کول کے ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن یہ اتنا یہ سورس ہے آرگینک کمپاؤنڈ کا، ایک زبردست ایک سورس ہے. یوز آپ کو میں نے بتا دیا. اچھا، پروڈکٹس جو ہے وہ آپ کو تو میں نے بتا دیا کہ اس میں تقریباً مور دین 200 اس کے پروڈکٹس ہمارے پاس آتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ کے. اس کے علاوہ کول گیس ہیں، کول ٹار ہے، یا اس طرح کوک ہے وغیرہ ہے. یہ بھی اس کے ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہے جو ہمارے پاس اس سے آتے ہیں. یوزز، استعمال اس کا اگر آپ دیکھیں تو بس اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے یہی ہم ایز اے فیول کرتے ہیں، سولڈ فیول کے طور پر. ٹھیک ہے، گیشیس فیول تو آپ جانتے ہیں نیچرل گیس ہوتا ہے، لیکن جو سولڈ فیول ہے نارملی یہ جو آپ دیکھتے ہیں باربیکیو وغیرہ ادھر ادھر جو آپ دیکھتے ہیں باہر بھی اپنے گھروں میں، تو ایز اے سولڈ فیول کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کول جو ایک بہت بڑا سورس ہے آرگینک کمپاؤنڈس کا. دوسرا جو ہے وہ ہے پیٹرولیم. پیٹرولیم جو ہے اگر آپ اس کے لفظ کو دیکھیں، اس کے ٹرم کو دیکھیں، یہ ایک ڈارک براؤن کلر کا ہمارے پاس ایک مکسچر ہوتا ہے جو زمین سے نکالا جاتا ہے. پیٹرا کا مطلب ہے راک اور اولیم کا مطلب ہے آئل. یعنی پیٹرولیم یہ دو لفظوں سے بنا ہے، پیٹرا اولیم. یعنی اس کو راک آئل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ زمین کے اندر سے زمین کے اندر جو ہمارے پاس یہ راکس ہوتے ہیں جس میں پورس راکس، اس کے اندر سے ہم اس کو نکالتے ہیں مشینری کے ذریعے، ایز اے منرل ہم نکالتے ہیں اس کو زمین سے. تو اس لیے اس کو نام رکھا گیا ہے پیٹرولیم. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ڈارک براؤن جو ہے ایک گاڑھا ایک وسکس ہمارے پاس لیکوڈ ہوتا ہے، اور ایک ان پلیزنٹ اسمیل اس کی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ہائیڈرو کاربن کا ایک سورس بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو راک آئل بھی کہتے ہیں، اس کو کروڈ آئل بھی کہتے ہیں، یا اس کو لیکوڈ گولڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کو منرل آئل بھی کہتے ہیں. اس کے مختلف نام ہیں. پھر اس کے جب ہم انڈسٹری میں ان کی جب صفائی کرتے ہیں، ڈسٹلیشن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک پروسیس ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں فریکشنل ڈسٹلیشن. فریکشنل ڈسٹلیشن ہمارے پاس ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم اس پیٹرولیم کو پھر صاف کرتے ہیں، اور ان سے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہمارے پاس پروڈکٹس آتے ہیں ان میں جس طرح ڈیلی لائف میں اگر آپ دیکھیں یہ جو CH4 ہے نیچرل گیس کچھ یہ بھی نکلتا ہے. اس کے علاوہ پیٹرول ہے یہ بھی اس سے نکلتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیزل ہے یہ بھی نکلتا ہے. مٹی کا تیل جو ہے کیروسین آئل یہ بھی اس سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح جو موبائل آئل ہے ہم گاڑیوں میں موبائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی اس سے نکلتا ہے. فیول آئل جو یہ بحری جہازوں میں، بحری شپس میں استعمال، سمندری جہازوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی اس سے نکلتا ہے. اس کے علاوہ جو ویکس ہیں، یہ جو موم بتیاں بنائی جاتی ہیں، موم بتیاں ویکس، یا یہ جو تارکول یا روڈز پہ ہم لگاتے ہیں، چھتوں پہ لگاتے ہیں، یہ
اور اس کے علاوہ یہ پالش وغیرہ جو اس طرح کی ویکس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں صرف پیٹرولیم سے نکالے جاتے ہیں. تو اتنا بڑا یہ ایک سورس ہے پیٹرولیم کا. ٹھیک ہے. اور یوزز تو آپ جانتے ہیں کہ جو پیٹرولیم کے یوزز ہیں، جتنے بھی اس کے اندر پروڈکٹس ہوتے ہیں، یہ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، موبائل آئل ہے یا اس طریقے سے، تو یہ ایز اے فیول ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ پلاسٹک بنانے میں، ربر بنانے میں وغیرہ یہ انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے. یا یہ جو پالش وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، یا یہ جو موم بتیاں آپ دیکھتے ہیں، ویکسز وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، یہ تقریباً اسی پیٹرولیم سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ اس کے یوزز ہیں ہمارے لائف میں. اس کے علاوہ نیچرل گیس ہیں. نیچرل گیس جو ہے یہ بھی ایک مکسچر ہے ہمارے پاس ہائیڈرو کاربن کا، جو نیچرلی زمین کے اندر موجود ہوتا ہے ایز اے نیچرل گیس. اور اکثر جہاں پر پیٹرولیم ہوتا ہے تو وہاں ارد گرد جو ہے اکثر ہمارے پاس نیچرل گیس بھی ہوتا ہے. تو نیچرل گیس اگر آپ اس کے انالیسس کریں تو نیچرل گیس میں تقریباً 85% جو ہے اس کے اندر میتین ہوتا ہے، CH4 جیسی کمپوزیشن ہے. تقریباً 85% اس میں میتین ہوتا ہے، اور باقی جو 15% ہے تقریباً اس میں ایتین بھی ہوتا ہے، پروپین بھی ہوتا ہے، اور بیوٹین بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات جو ہے ان کے ساتھ اسمال اماؤنٹ میں یہ نائٹروجن بھی ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ یا H2S جو ہے یہ بھی اس کے جو ہے اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے. لیکن جب اس کی ریفائننگ ہم کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر تو یہ نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو یہ ہائیڈروجن سلفائڈ ہے H2S، یہ پھر انڈسٹری کے اندر ریفائننگ کے دوران جو ہے یہ ان سے نکالا جاتا ہے اور اس کو صاف کیا جاتا ہے. تو یوزز جو ہے نیچرل گیس کا یہ ظاہری بات ہے ایز اے فیول ہم استعمال کرتے ہیں، گھروں میں بھی اس کے استعمال کرتے ہیں، اور گاڑیوں میں ایز اے CNG کے طور پر یعنی کمپریس نیچرل گیس کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح پلانٹس اس کے سورس ہیں. ٹھیک ہے. تو لیونگ پلانٹ سے بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے آرگینک کمپاؤنڈ ہم حاصل کرتے ہیں، اور جو ڈیڈ پلانٹس ہیں ان سے بھی ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہم آرگینک کمپاؤنڈ حاصل. اس طرح پھر اینیملز ہمارے پاس ہیں، پروٹینز وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح چکن وغیرہ ہم کھاتے ہیں، اس طرح یا آئلز فیٹس وغیرہ. ٹھیک ہے. یا اس طرح ہم جو فشز وغیرہ کھاتے ہیں ان تمام کے اندر یہ پروٹین وغیرہ ہوتے ہیں، یا آئلز وغیرہ ہم ان سے نکالتے ہیں. اس طرح پیٹرولیم ہے. یہ پیٹرولیم کیا ہے؟ یہ زمین کے اندر جو آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو سمندروں کے اندر پرانے زمانے کے جو ہزاروں سال پہلے جو سمندری جانور تھے، سمندر کے اندر جو مخلوقات تھی وہ زمین کے اندر دب گئے ہیں، اس کے ڈیکمپوزیشن ہوئی ہے. تو اندر جو زمین کے اندر جو ہیٹ ہے اس کی وجہ سے یہ ابھی ہم پیٹرولیم جو ہے ہزاروں سال بعد ابھی ہم پیٹرولیم کے طور پر وہی سمندری جو جانور تھے، جو اینیملز تھے، آرگینزمز تھی، ان سے پیٹرولیم میں چینج ہو کر ابھی ہم وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ان کے ڈیفرنٹ سورسز تھے آرگینک کمپاؤنڈس کے. تو دو مین سورسز ہیں، ایک کروڈ آئل ہے یا جس کو ہم راک آئل بھی کہتے ہیں. تو فریکشنل ڈسٹلیشن کے ذریعے یا جو کول ہے اس کو ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کے ذریعے ہم اس کو ڈیفرنٹ اس میں الکین، الکین، الکائن اس میں ہم اس کو صاف کرتے ہیں، یا ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں، یا ہم اس میں اس کو صاف کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ڈیفرنٹ جو ہمارے ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور جو لیونگ تھنگز ہیں اس میں جس طرح یہ پلانٹس وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، سبزیاں ہم کھاتے وغیرہ ہم کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے، فیٹس ہے، وٹامنز، اینٹی بایوٹکس، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لیونگ تھنگ سے حاصل کی جاتی ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ سورس تھے آرگینک کمپاؤنڈ کے، کول، اس طرح پیٹرولیم تھا، اس طرح پلانٹس اور اینیمل، ڈیفرنٹ سورسز ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈس کے ہیں جن سے یہ کمپاؤنڈ ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنے روزمرہ لائف کی جو ایکٹیویٹیز اس میں استعمال کرتے ہیں. یہ ایک فلو شیٹ ہے جو آپ کے بک میں بھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فلو شیٹ ہے جس میں اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے جو ہم نے ڈسکس کر لیا اپنے لیکچر میں. اچھا، ہوم ورک نمبر 1 کوشچن، نیم اینی 2 آرگینک کمپاؤنڈ وچ آر obtained فرام پلانٹس. نمبر 2, what is the natural source of hydrocarbons? And number 3, how living organisms are the source of organic compounds. So this is the end of lecture. Thank you so much.